اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما صدق اللہ العظیم۔ سبق نمبر 57 ہے، سورۃ النساء کی 13 آیات اس میں شامل ہیں، آیت نمبر 47 سے لے کر 59 تک۔ فرمایا یا ایہا الذین اوتوا الکتاب، یا ایہا اے، الذین جو لوگ، اوتو دیے گئے، الکتاب کتاب، اوتوا الکتاب کتاب دیے گئے، الذین اوتوا الکتاب جو لوگ کتاب دیے گئے، یا ایہا الذین اوتوا الکتاب اے وہ لوگوں جو کتاب دیے گئے، یعنی اے اہل کتاب۔ جیسے یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، یا ایہا الذین کفروا اے وہ لوگوں جو کفر جنہوں کیا، یعنی اے کافروں، یا ایہا الذین آمنوا اے مومنوں، یا ایہا الذین اوتوا الکتاب اے اہل کتاب جن کو کتاب دی گئی۔ آمینو، آمینو، میم کی زبر ہوتی، آمانا وہ ایمان لایا، آمنو وہ ایمان لائے، یہاں آمنو نہیں ہے، میم کی زیر ہے، کیونکہ یہ آمانا کے معنی ہے وہ ایمان لایا، فعل ماضی ہے، مضارع یؤمنو، اور فعل امر ہے آمن، تو ایمان لا۔ فعل امر کیا ہے؟ تو ایمان لے آ، آمنو تم سب ایمان لاؤ۔ یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنو، کتنا فرق ہے؟ زیر زبر کا فرق ہے۔ اگر زبر ہو تو خبر ہے کہ ایمان لے آئے، اور زیر ہے تو حکم ہے کہ ایمان لے آؤ۔ ایمان لے آؤ، اے اہل کتاب ایمان لے آؤ، بے پر ساتھ، ما جو، نزلنا ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا۔ فعل ماضی کیا ہے؟ نزلہ، اس نے اتارا۔ 4 حرف ہیں، زیر ڈبل ہے، نزلہ، یہ خاص سٹرکچر ہے عربی کا، تفعیل کا سٹرکچر، اسے ہم کہتے ہیں باب تفعیل۔ یہ ایک چیپٹر ہے جو تفعیل کا سٹرکچر ہے، تفعیل کا چیپٹر ہے۔ اس کا ماضی ہوتا ہے فعل کے وزن پہ، جیسے نزل فعل، آپ دیکھ رہے ہیں یہ وزن ہے، وزن پڑھائے تھے آپ کو؟ نہیں، تو نزل فعل، اور فعل کا مضارع ہوتا ہے یفعل، تو کیا مطلب؟ نزل کا مضارع کیا ہوگا؟ ينزل، اور فعل کا مصدر ہوتا ہے تفعیل، جو میں سٹرکچر بتا رہا تھا، تفعیل، تو نزل سے کیا ہو جائے گا؟ تنزیل۔ جیسے فعل یفعل، تفعیل ایک سٹرکچر ہے، یہ نزل اسی پر ہے، تو یہ ہوگا نزل ينزل تنزیل، اتارنا۔ نازل اترا، نزل اتارا، جیسے انزل اتارا۔ انزل کا سٹرکچر ہے افعال کا، نزل کا سٹرکچر ہے تفعیل کا، دونوں متعدی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ نازلہ اترا، بس یہ لازم ہے۔ اتارا، اس کا کسی چیز کو اتارا، مفعول کی ضرورت پڑی ہے، تو جس فعل میں مفعول کی ضرورت پڑے اسے فعل متعدی کہتے ہیں۔ جیسے انگلش میں ٹرانزیٹیو ہوتا ہے، جس سے پیسے وائز بنا سکتے ہیں اس کو ٹرانزیٹیو کہتے ہیں، جس سے پیسے وائز نہیں بنتا اس کو انٹرانزیٹیو کہتے ہیں۔ تو فعل لازم جو ہے وہ عربی میں، وہ اصل میں انگلش کا انٹرانزیٹیو ہے۔ نازلہ انٹرانزیٹیو ہے، اترا،
اترا گیا تو نہیں ہوتا نا، لیکن انزلہ اور نزلہ اتارا، اتارا گیا بھی آتا ہے، تو اس لیے یہ متعدی ہے، ٹرانزیٹو ہے، اس لیے اس کا مجہول آتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے اہل کتاب، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، آمنو ایمان لے آؤ، بما اس پر جو نزلنا ہم نے اتارا، جو ہم نے اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ. یہ تو نہیں ہے کہ جو تمہارے قوم کے نبیوں پر اترا اس پر ایمان لاؤ گے، جو تمہاری قوم سے ہٹ کر کسی نبی پر اترا اس پر ایمان نہیں لاؤ گے، پھر تو اپنی مرضی کا ایمان ہوا. ارے ایمان تو ہوتا ہے اللہ کی مرضی کا. ایمان کس کا ہوتا ہے؟ اللہ پر، اور اللہ کے طرف سے جو ہو اس پر ایمان ہوتا ہے. تو لہٰذا تم ایمان لے آؤ اس پر، بما نزلنا جو ہم نے اتارا، اور ہم نے جو اتارا ہے اس کی شان یہ ہے کہ مصدقاً، وہ تصدیق کر رہا ہے، لے کی ما جو معکم تمہارے ساتھ ہے، یعنی آلریڈی جو تم پر اتر چکا وہ اس کو جھوٹا تو نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے واقعی حضرت موسیٰ پر کتاب نازل ہوئی تھی، وہ تعلیمات بڑی سچی تھی. حضرت داؤد پر کتاب نازل ہوئی تھی، اس کی تعلیمات بہت بالکل سچی اللہ کی طرف سے تھی. حضرت عیسیٰ پر کتاب نازل ہوئی تھی، اس کی تعلیمات بالکل سچی برحق تھی. تصدیق کر رہا ہے، اور ان پر مسلمانوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ تم بھی ان پر ایمان لاؤ. تو لہٰذا اے اہل کتاب تم بھی اس پر ایمان لاؤ، اس کتاب پر جو ہم نے نازل کی ہے. قرآن کس نے نازل کیا؟ ہم، اللہ نے. مصدقا لما معکم، اور وہ تصدیق کر رہا ہے اس چیز کی جو تمہارے ساتھ ہے، ود یو، جو تمہارے پاس ہے. حکم آ گیا، فرمایا من قبل، اس سے پہلے پہلے، یعنی ایمان لانے میں دیر نہ کرو، جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو جائے ان نطمسا، کہ ہم بگاڑ دیں، سپاٹ بنا دیں. تمسن ہوتا ہے کوئی نشان ہے نا، نشان بھی مٹا کے بالکل سپاٹ کر دینا جگہ کو، پتہ ہی نہ چلے یہاں کچھ تھا بھی صحیح ہے نہیں. تمس الآثار، نشانات مٹا دینا. چہرہ ہے نا، ماتھا ہے، ناک ہے، آنکھیں ہیں، ادھر کان ہے، ہونٹ ہے، ایک پورا خوبصورت سا اسٹرکچر ہے، انسان کی پہچان ہے، انسان کی عزت ہے اس کا چہرہ. کہتا ہے میں نے اس کا منہ رکھا، تو منہ عزت کی نشانی ہے. فرمایا ایمان لے آؤ جلدی جلدی، اس سے پہلے کہ ان نطمسا، ہم سپاٹ کر دیں، وجوہن، چہروں کو، تمہارا چہرہ سارا سپاٹ ہو جائے. فَنَرُدَّهَا، پھر ہم اس کو لوٹا دیں. فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، اس کی پشتوں پر. چہرہ سپاٹ ہو جائے اور چہرے کو پھر پلٹ دیں، چہرہ پیچھے کی طرف اور گدی تمہاری آگے کی طرف. یہ سزا تمہیں ملے اس سے پہلے پہلے ایمان لے آؤ، ورنہ اس سزا کے منتظر رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو سزا ہوتی ہے وہ عمل کے مطابق ہوتی ہے. تو یہ کون سا عمل ہے جس پر اللہ یہ سزا دے رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے دین کی تعلیمات کو مٹا دیا. اس میں تھا کہ جو کتاب نازل ہوگی تم نے اس پر ایمان لانا ہے. کہتے ہیں نہیں ہم پر تو ضروری نہیں ہے، ہم سے نہیں وعدہ لیا گیا تھا. یہ مٹا دیا نا انہوں نے. اللہ ان کے چہرے کے نشانات مٹا دیں گے. انہوں نے اپنی دین کی تعلیمات کو الٹ پھلٹ کر دیا نا، تو اللہ بھی ان کا چہرہ پھیر کر الٹ کر دے. فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، ہم اس کو پشتوں کی طرف پھیر دیں گے، لوٹا دیں گے. او نلعنہم، یا ہم ان پر پھٹکار پھینک دیں گے. نلعنہم، ہم ان پر لعنت کریں گے. کما لعنا، جس طرح ہم نے لعنت اور پھٹکار بھیجی اصحاب السبت، ہفتے والوں پر. سبت سیٹرڈے، سیٹرڈے کو سبت کہتے ہیں. اصحاب السبت، سیٹرڈے والوں کو. ہے کوئی یاد سیٹرڈے والوں؟ یہودیوں کے ہاں سیٹرڈے عبادت کا دن تھا. اللہ کے ہاں یہ فیصلہ تھا ان کے لیے
کہ کوئی دنیاوی روزگار کا کام اس دن نہیں کرنا، صرف عبادت کرنا۔ کوئی دنیاوی فائدے کاروبار وغیرہ کا کام اس دن نہیں کرنا، کوئی دنیاوی روزگار کا کام، پیٹ پوجا کے لیے دنیاوی کاموں میں نہیں لگنا اس دن، تمہاری عبادت کے دن ہفتے کا دن ہے۔ یہ فیصلہ تھا ان کے لیے، انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی۔ سنا تھا نا، آگے بھی آئے گا اس یہ قصے کے حوالے سے تفصیل۔ تو وہ بھی تو دنیاوی کام تھا نا، مچھلی کھانے سے نہیں، مچھلی کا شکار کرنے سے، اپنی روزگار کمانے کے لیے۔ تو انہیں اس دن منع کیا گیا تھا روزگار کمانے کے لیے، جو مچھلیوں کا کام کرتے تھے ان کو مچھلیوں کا کام کرنے سے، جو دکانداری کرتا تھا اس کو دکان سے۔ تو جو مچھلی والے ہیں ان کے بارے میں فرما دیا اصحاب السبت، وہ جو ہفتے والے تھے، جس طرح ہم نے ان پر پھٹکار بھیجی۔ کیا کی تھی؟ اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، کیونکہ ان کی حرکتیں بندروں والی تھی، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کسی بات پہ ٹکتے ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے ان کو کیسے پھٹکار دیں گے؟ جس طرح ہم نے ہفتے والوں پر پھٹکار بھیجی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، کانا ہوتا ہے امر اللہ، اللہ کا فیصلہ مفعولا ہو کر رہتا ہے، مفعول ہوتا ہے، ہو کر رہتا ہے، کیا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ تو پھر کیا ہوا ہوتا ہے نا، یعنی کام ایسا اللہ پہ فیصلہ دیتے وہ تو پھر ہو ہی جاتا ہے نا، ایسے ہو گیا جیسے کیا ہوا ہے، پہلے سے کیا ہوا ہے۔ تو اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور یہ جو اہل کتاب تھے، یہ کئی بے وقوفیاں کرتے کرتے کئی معاملات شرکیہ کرتے تھے، لہذا فرما دیا ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ نہیں مغفرت کرتا، نہیں بخشتا، نہیں بخشے گا، ان یشرکا، پیسے وائس، اشراکا اس نے شرک کیا، یشرکو وہ شرک کرتا ہے، یہی وجہ ہے شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں۔ یشرکو وہ شرک کرتا ہے، یشراکو شرک کیا جاتا ہے پیسے وائز، یشرکو سے جیسے ینزلو سے ینزالو، اور ینزلو سے ینزالو، ینزلو وہ اتارتا ہے، ینزلو وہ اتارا جاتا ہے، ینزلو وہ اتارتا ہے، ینزالو وہ اتارا جاتا ہے، یعلمو وہ سکھاتا ہے، یعلمو وہ سکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے یشرکو وہ شرک کرتا ہے، یشرکو اس کا شرک کیا جاتا ہے، یشرکو بھی اس کا شرک کیا جاتا ہے، اللہ کا شرک کیا جاتا ہے۔ لا یغفر ان یشرک به، اللہ اس کو نہیں بخشیں گے اس بات پر، اللہ اس چیز کو نہیں بخشیں گے کہ اس کا شرک کیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، یہ اللہ نہیں بخشے گا۔ وَيَغْفِرُ اور وہ بخش دے گا مَا دُونَ ذَلِكَ جو اس سے کم تر ہے، دونا کم تر ہے، ذالکا اس کے شرک کے عمل سے جو کم تر عمل ہے وہ اللہ بخش دے گا، لے کو من جسے یشاؤ وہ چاہے گا، جسے اللہ چاہے گا شرک سے نیچے کے اعمال جس کے اللہ بخشنا چاہے گا بخش دے گا، لیکن شرک کے بارے میں پہلے بتا رہا ہے کسی کا نہیں بخشے گا۔ وَمَن یشرک باللہ جس نے اللہ کا شرک کیا فقد افترا، فقد اس نے تو کر لیا، کیا کر لیا؟ افترا گھڑ لیا، تہمت لگا دی، جرم سرزد کر لیا، اسمن مبین، اسمن عظیما بہت بڑا گناہ۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، عالم تارا تو نے دیکھا، علم تارا کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، یزکون انفسہم، زکا کے معنی پاک کرنا بھی ہے اور پاک قرار دینا بھی ہے، زکا اس نے اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ قرار دیا، میں تو بڑا نیک آدمی ہوں، زکا اس نے اپنے آپ کو نیک قرار دیا، یزکی وہ اپنے آپ کو بڑا نیک قرار دیتا ہے، یزکون وہ اپنے آپ کو بڑا پاک باز قرار دیتے ہیں۔ یہ بھی اہل کتاب کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاک باز قرار دیتے ہیں؟ بل اللہ انہیں نہیں پتا، بل اللہ بلکہ اللہ تعالی کی ذات ہے،
یزکی جو پاک باز قرار دے یا پاکیزہ کر دے، من یشاء جسے چاہے، ولا یظلمون فتیلا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا فتیلا دھاگے برابر بھی. وہ جو پتلا دھاگا جس کو بٹ کے بنایا جاتا ہے، فرمائے وہ جو چھوٹا سا دھاگا ہے اتنا بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا اس دن، اپنے کیے کا بدلہ ملے گا. لہٰذا اپنی پاکیزگیاں خود بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو پتہ ہے کون کتنا پاکیزہ ہے، کون کتنا مجرم ہے. اللہ اس کے مطابق فیصلہ کر دے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی اس دن. انظر اے نبی اکرم، انظر کے معنی تو دیکھ، اے نبی آپ دیکھیے، کیف یفترون کس طرح یہ گھڑتے ہیں علی اللہ الکذب اللہ پر جھوٹ. وکفی بہ اور کافی ہے یہی بات کافی ہے اسمن مبینہ واضح گناہ. یہ جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، اللہ کے بارے میں کہ نہیں اللہ نے ہمیں یوں کہا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا، جبکہ بات الٹی ہوتی ہے اور اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں. فرمایا خود یہی گناہ کم ہے ان کا. پوچھتے ہیں ہمارا کیا گناہ ہے، ہم تو بڑے پاک لوگ ہیں. کہو یہی گناہ کم ہے، اسم مبینہ جو واضح گناہ ہے. الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، الم ترا کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، اوتو ابھی آیا تھا شروع میں دیے گئے، پیچھے کیا آیا تھا آیت کے شروع میں کیا آیا تھا آج کے اوتو الکتابہ کتاب دیے گئے، یہاں اوتو نصیباً حصہ دیے گئے، اوتو دیے گئے وہ سب دیے گئے، نصیباً ایک حصہ ایک شیئر. کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو ایک حصہ دیا گیا، من الکتابی کتاب میں سے. اللہ کی کتاب ایک کتاب ہے، اس کے اللہ نے مختلف ورژنز بھیجے، قرآن فائنل ورژن ہے، تو ان کے پاس جو ہے تھا وہ تو کچھ حصہ تھا. تو جن لوگوں کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں. ذرا دیکھو صحیح ان کے کرتوت. ملی اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب مل جائے تو ذمہ داری ہے نا، اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، آگے پھیلانا ہے، یہ ذمہ داری ہے. ان کو بھی کتاب دی گئی، لیکن انہوں نے کیا کیا، یؤمنون یہ ایمان لاتے ہیں، بالجبت کس پر، بتوں پر، بالجبت بتوں پر ایمان لاتے ہیں، والطاغوتی اور طاغوت پر. طاغوت کے اصل معنی ہے بہت زیادہ سرکش، جو اپنی حد سے بالکل آؤٹ ہو جائے. تو شیطان تو ہے ہی ہے، انسان بھی کئی طاغوت ہوتے ہیں، جیسے فرعون اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے تو اپنی حد سے بہت باہر نکل گیا، ابو جہل، نمرود، تو یہ طاغوت ہے. تو فرمایا کہ آپ نے دیکھا نہیں جنہیں کتاب دی گئی، انہیں تو پکا مومن ہونا چاہیے تھا، یہ بتوں کی عبادت پر لگ گئے، انہوں نے بتوں پر یہ ایمان لے آئے ہیں، والطاغوتی اور طاغوت کی اطاعت شروع کر دی ہے. وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں، لِلَّذِينَ كَافَرُوا کافر لوگوں کو، ہؤلاء کہ یہ لوگ اہدی زیادہ ہدایت پر ہیں، من الذین آمنوا ان لوگوں کی نسبت جو ایمان لائے، سبیلا رستے کے حوالے سے، یعنی زندگی گزارنے کے یا دین کے حوالے سے یہ زیادہ بہتر ہے مسلمانوں سے. مشرکوں کو کہتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے، یہودی کہہ رہے ہیں کیونکہ اوتو نصیبا من الکتاب انہیں کتاب کا حصہ دیا گیا. ان کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ بہرحال مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے نبی آئے ہیں، کتاب آئی ہے، وہ کسی کتاب کے ماننے والے ہیں. اہل مکہ جو مشرکین تھے وہ تو کسی پر ایمان نہیں رکھتے، وہ تو بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں. مسلمان ایک اللہ کو مانتے ہیں، تو یہودی بھی تو اصولاً اپنے دین کے لحاظ سے ایک اللہ کو ماننے والے ہیں. تو کہتے کہ بہرحال مسلمان مشرکوں سے تو بہتر ہے. نہیں، مدینہ میں جو یہودیوں کا گروہ تھا، نبی پاک کی نفرت میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں بہت بہت بکتے تھے. حالانکہ جب حضور پاک مدینہ تشریف لے گئے تو ان سے معاہدہ ہو گیا تھا کہ اگر باہر کا کوئی بندہ ہم پر حملہ کرے گا تو ہم مل کر اس کے خلاف لڑیں گے. الائنس بنایا تھا ان کے ساتھ اور انہوں نے وعدہ کیا تھا. لیکن اندرون خانہ یہ مشرکین مکہ کے ساتھ سپورٹ ان کو دیتے تھے, ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک بار یہی کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار تھا, ایک اور یہودی سردار حیی بن اخطب کے ساتھ مکہ گیا مکہ والوں سے معاہدے کرنے کہ یہ جو نبی آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ خلاف کچھ کرتے ہیں. معاہدے مسلمانوں کے ساتھ تھے اور اندرون خانہ معاہدے ان کے ساتھ کر رہے ہیں. وہاں چلا گیا کعب بن اشرف, وہاں مشرکین مکہ نے اسے کہا کہ ہم تیرے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں لیکن ہمیں کیسے یقین ہو کہ تم ہماری مانو گے؟ یہ ہمارے 2 بت ہیں, ان کو سجدہ کرو, ہم مان جائیں گے. اس کمینے نے اس وجہ سے, حالانکہ ان کے ہاں بھی توحید ہے, لیکن اس بات کی وجہ سے کہ چلو ان کے ساتھ الائنس ہوگا, بت کو سجدہ کیا. تو فرمایا یؤمنون بالجبت, یہ وہ بے وقوف ہیں جو کہ بت پر ایمان لا رہے ہیں. والطاغوت, اور طاغوت پر یعنی شیطانی عمل کر رہے ہیں, شیطان کی عبادت کر رہے ہیں. اچھا, پھر اس نے پوچھا مشرکوں نے ان سے, اب یہ بتاؤ کہ ہمارے چیز کو بہتر سمجھتے ہو یا مسلمانوں کے سسٹم کو بہتر سمجھ رہے ہو؟ دیکھو مسلمان ہم سے چلے گئے, روٹ گئے, ہمارے اپنے بھائی تھے, یہاں سے بھاگ گئے, کون حق پر ہے؟ کہتے نہیں تم حق پر ہو, وہ غلط ہے, ان کا دین ہی غلط ہے. یہی فرمایا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا, اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں ہؤلاء, یہ لوگ اہدیٰ من الذین آمنوا سبیلا, یہ زیادہ ہدایت پر ہیں, ان کا رستہ زیادہ صحیح ہے. اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ, یہی یہودی جس طرح کی حرکتیں کریں یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر لعنت کی اللہ نے, ہم ان لوگوں پر اللہ نے لعنت کی. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ, اور جس پر اللہ لعنت کر دے, فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا, تمہیں کوئی نہیں ملے گا اس کا مددگار, اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. نبی پاک سے ان کو دشمنی ہے کہے کی؟ ارے یہ تو نبیوں کو ماننے والے, ان کو پتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نبی آتے ہیں. مشرکوں کو تو یہ نہیں پتا تھا بیچاروں کو. تو نبی پاک یہودیوں کو تو پتا تھا, اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ آخری نبی تشریف لائیں گے. وہ تو انتظار میں تھے, اس لیے تو مدینہ میں آ کے بسے تھے, ورنہ تو یہ دور بستے تھے شام کی طرف. یہ مدینہ میں اسی لیے پہنچے تھے, انہیں پتا تھا یہاں ایک نبی آئے گا, اللہ کا نبی یہاں آئیں گے. وہ پتا تھا کہ یہاں آئیں گے, لیکن احساس اور خیال اور خواہش یہ تھی کہ وہ نبی بھی ہمارے خاندان حضرت یعقوب کی اولاد سے آئیں گے, حضرت اسحاق کی بیٹے یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے آئیں گے. لیکن آخری نبی حضرت اسحاق کی بجائے حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آئے. یہ جلن تھی, یہ حسد تھا, اس لیے ماننے سے انکاری تھی. سمجھ رہے تھے سچے ہیں, مگر وہ خاندانی تعصب, ایک سینکڑوں سال کا بنایا ہوا نقشہ, بلکہ ہزاروں سال سے وہ یہی جانتے ہیں کہ نبی جو آتا ہے وہ صرف ہمارے فیملی سے آتا ہے, حضرت یعقوب کی اولاد سے آتا ہے, بادشاہ اسی کو مانیں گے جو یہاں سے ہوگا. ایسے آتے رہے, انہی میں سے نبی آئے, ان میں سے کئی بادشاہ بھی بنے, جیسے حضرت داؤد, حضرت سلیمان, نبی بھی تھے, بادشاہ بھی تھے. تو یہ اسی انتظار میں تھے کہ آخری نبی بھی ہمارے خاندان میں سے آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام لہم نصیب من الملک, یا پھر لہم ان لوگوں کا نصیب, کوئی حصہ ہے, کوئی شیئر ہے, من الملک کے حکومت میں. اللہ کی حکومت ہے نا ساری, پوری کائنات پر کس کی حکومت ہے؟ جس کی حکومت و مرضی اسی کی ہے نا. 52 نمبر آئے, اس کے بعد 53 ہے ام لہم نصیب من الملک, کیا ان کا اس ملک کے الہی میں کوئی حصہ ہے؟ جو کہتے ہیں ہمارا مشورہ بھی لوگے تو ہم ساتھ چلیں گے, ہمارا مشورہ نہیں لوگے تو ہم ساتھ نہیں چلیں گے, کاروبار علیحدہ علیحدہ. کیا ان کا کوئی شیئر ہے ملک الہی میں؟ کائنات پر ملک اللہ کا ہے,
اللہ کہتے ہیں ام لہم نصیب من الملک، کیا اس حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، ارے ہے کہاں ہے کسی کا حصہ؟ جو بھی حکومت ہے وہ اللہ کی ہے، کسی کا کوئی حصہ نہیں، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کا کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے، اللہ سب کچھ، اللہ کا سب کچھ اختیار میں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ مشورے ایسے دیتے ہیں، خواہشات ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے ان کا اپنا حصہ ہو، اس ملک میں شیئر ہو۔ اللہ کہتے ہیں فیضاً، یہ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں ایسے گھٹیا لوگ ہیں، ایسے کنجوس لوگ ہیں، ایسے بخیل لوگ ہیں۔ فیضاً، اگر ان کا کہیں کوئی حصہ ہو بھی صحیح، فیضاً تو ایسی صورت میں لا یؤتون الناس، یہ لوگوں کو نہیں دیں گے نقیرا، وہ جو کھجور کی وہ جو گٹھلی ہوتی ہے نا، گٹھلی کے اوپر ایک ہلکی سی لائن نہیں ہوتی، وہ جو لائن جتنا ہے اس لائن کو نقیر کہتے ہیں، یعنی کسی کو اتنی چیز بھی کوئی نہ دیں گے، جو اس گٹھلی کے لکیر کے اندر جتنی کوئی چیز آ سکتی ہے، یہ اتنا بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تو ایسے گھٹیا لوگ ہیں، تو کیسے مان سکتے ہیں حضور پاک کو نبی؟ ام یحسدون الناس، یا پھر یہ حسد کر رہے ہیں لوگوں پر، نبی اکرم پر۔ پھر نبی اکرم کے ساتھ صحابہ جو اب بڑے رتبے پہ پہنچ گئے، انہیں تو پتہ چل گیا اب ہمارا رتبہ یہ والا بھی تو نہیں بنے گا، ہم تو چھوٹے چھوٹے صحابہ ہوں گے، ابو بکر و عمر و عثمان و علی کا مقام تو ہمیں نہیں ملے گا۔ ام یحسدون الناس، یا پھر لوگوں پر حسد کرتے ہیں، علامہ اس بات پر کہ آتاہم اللہ، اللہ نے ان کو دیا ہے، من فضل ہی اپنے فضل سے، اللہ نے نبوت رسالت اپنے فضل سے اپنے نبی محمد عربی کو دی۔ قریش میں اسماعیل کی اولاد میں، قریش میں بنو ہاشم میں عبداللہ، جناب عبداللہ کے یتیم بیٹے کو اللہ نے دی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جسے دے۔ تو یہ حسد کر رہے ہیں لوگوں پر اس بات پر کہ اللہ نے اپنا فضل اپنی مرضی سے کیوں دیا ہے، ان سے مشورہ لے کر اللہ دیتا کہ جناب فرمائیے میں اپنا فضل کس پہ کروں۔ یہ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں، اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہے ہیں۔ ہم یحسدون الناس، یا لوگوں پر حسد کر رہے ہیں، علامہ آتاہم اللہ، کہ اللہ نے ان کو دیا ہے من فضل ہی اپنے فضل سے۔ تو یاد رکھو جو بھی کسی پر حسد کرتا ہے وہ دراصل اللہ کے فضل کو پر حسد کر رہا ہوتا ہے۔ بھائی اللہ نے اگر کسی کو کچھ دیا ہے تو تمہیں حسد نہیں کرنا چاہیے۔ حسد کرنے کا مطلب ہے تم اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہے ہو کہ اللہ نے اسے کیوں دیا ہے۔ بھائی دیا تو اللہ ہی نے ہے نا، جیسے بھی ہوا جو کچھ ہوا دیا تو اللہ ہی نے ہے۔ تو حسد تو اتنی گندی بیماری ہے، یہ دوسرے لفظ میں اس بندے سے نہیں ہوتی ہے، آپ کو یہ اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے کیوں دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دیا۔ کتنی گندی بیماری ہے حسد، اور ہر بندے کے اندر ہے، ہر روح کے اندر ہے، ذی روح کے اندر حسد موجود ہے، آپ کے اندر بھی، آپ کے اندر بھی، اس کے اندر بھی، میرے اندر۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جو نیک آدمی ہوتا ہے وہ حسد کے جذبات کو دبا کے رکھتا ہے، اسے اٹھنے نہیں دیتا۔ جراثیم تو آپ کے اندر ہے لیکن آپ اس کے خلاف کھڑے رہتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، اللہ نے اسے دیا ہے تو دیا ہے، ٹھیک ہے، اب پتہ ہے میری طرف سے حسد بول رہا ہے، اسے دباؤ، ختم کرو، اسے دباتے جاؤ گے ختم ہو جائے گا، نپ دا ایول ان دا بڈ۔ لیکن بعض لوگ اس کو بڑھاتے ہیں، پھر چڑھتے چڑھتے خود ان کو جلا کے رکھ دیتا ہے، ایسی گندی بیماری ہے۔ فرمایا ہم یحسدون الناس، کہ یہ لوگوں کے ساتھ حسد کرتے ہیں، علامہ اس بات پر کہ آتاہم اللہ، اللہ نے ان کو دے دیا ہے، من فضل ہی اپنے فضل سے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی آل کو کتاب دی، تو خود ان کو جو ملا ہے وہ بھی تو اللہ کا فضل تھا۔ ان کے بھی ایسا وقت بھی تو تھا کہ کئی اور خاندانوں میں نبی نہیں تھے، ان کے خاندان میں نبی تھا، وہ فضل کس نے کیا؟ اللہ نے کیا ہے۔ جب وہ قبول کیا ہے تو یہ بھی قبول کرو۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ابراہیم کی اولاد کو کتاب نازل کی تھی،
اور حضور پاک بھی حضرت اسماعیل کی وساطت سے حضرت ابراہیم کی اولاد ہے، وہ کوئی اپرائے وہ بھی نہیں ہے۔ تم نے جو محدود کر دیا، نہیں، ابراہیم کے اس بیٹے سے جن کا نام اسحاق ہے، وہاں سے جو ہوگا ہم وہ مانیں گے۔ یہ کون سی بات ہے؟ آتینا آل ابراہیم الکتاب، ہم نے کتاب کس کو دی؟ کہ اولاد کو دی۔ تو رات موسیٰ کو علیہ السلام کو ملی، وہ حضرت اسحاق کی طرف سے تھے تو حضرت ابراہیم کی اولاد۔ حضرت عیسیٰ کو انجیل دی، وہ اگرچہ حضرت اسحاق کی طرف سے ان کی والدہ تھی، لیکن یہ تو حضرت ابراہیم سے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی، وہ بھی تو اولاد کس کے تھے؟ حضرت اسحاق کی طرف سے حضرت ابراہیم ہی کے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی طرف سے حضرت ابراہیم کے۔ ملی تو آل ابراہیم کو کتاب ملی نا، یہ بھی تو تم سوچ سکتے تھے۔ اچھا، فقط آتینا، بے شک ہم نے، یقیناً ہم نے دے دی آل ابراہیم الکتاب، آل ابراہیم کو کتاب دی ہے، والحکمت، اور دانائی دی ہے، وآتیناہم ملکا عظیما، اور انہیں ہم نے ملک عظیم دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک یاد نہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا، ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ نے کتنا عظیم ملک دیا۔ یاد، حسد نہیں کرتے، بات کو سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، یہ جو یہود ہیں، فَمِنْهُمْ، ان میں سے کچھ ہیں، من آمن بِهِ، جو اس پر ایمان لائے، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور کچھ ایسے ہیں جو اس سے روگرداں رہے، منہ پھیرے رکھا، صدّ، ہٹ کے رہے، عنہ، اس سے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، بس ان کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے بھٹکنے والی، ان کا اور علاج نہیں ہے۔ ان کے، میں نے کہا نا، سزا عمل کے مطابق ملتی ہے۔ عمل کیا ہے؟ حسد، بھڑک، آگ، اندر آگ بھڑک رہی ہے، تو اب اسے جہنم کی آگ ہی ختم کرے گی۔ واقفہ، لہذا اب کافی ہے، بس بہت ہو گئی، بے جہنم، بس اب جہنم ہی ان سے نبڑے گی، سعیرا، بھڑکنے والی۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا کفر کیا، سوف نصلیہم، ہم ان کو داخل کریں گے، نارن، آگ میں۔ یہ فیصلہ ہے، جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہماری نشانیوں کا انکار کیا، ہماری قدرت کا انکار کیا، ان کو ہم کیا کریں گے؟ آگ میں داخل کریں گے، تاپیں گے، جیسے سیخ پہ کباب لگا کے آگ میں داخل کرتے ہیں، ان کو ایسے داخل کریں گے۔ یہ اصلاح ہے، نسلی اصلاح سے ہے، اصلاح نہیں، آخر میں ہاں نہیں، آخر میں حمزہ ہے۔ اصلاح کے معنی کسی کو تپنے کے لیے آگ میں داخل کریں۔ نسلیہم، ہم ان کو داخل کریں گے، نارن، آگ میں۔ اچھا دیکھیے، آپ کی سائنس نے آج اس بات کو پیش کیا ہے، قرآن نے پہلے یہ بات اشارتاً کر دی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، خدا نخواستہ کسی کو آگ لگ جائے، تکلیف شروع میں ہوتی ہے، بعد میں نہیں ہوتی۔ تکلیف اسے اس وقت تک ہوتی ہے جب تک اس کی سکن کو آگ لگتی ہے۔ سکن جب کھال اکھڑ جاتی ہے، آگے گوشت اور ہڈیاں آتی ہیں، تو اس کو درد نہیں ہوتا۔ درد کس کو ہوتا ہے؟ سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے، شاید آپ نے بھی پڑھی ہو، بایو کے حیاتیاتی سائنس کے آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں، درد جو ہے، تکلیف جو ہے، وہ سکن کو ہوتی ہے۔ سکن اگر اتار لی جائے، وہ تو تکلیف اتارنے کی وہ تو ہوگی نا، اکھڑنے کی، اگر سکن اتار دی جائے اس کے بعد درد، گوشت جل رہا ہوگا، درد نہیں ہوگا، گوشت جلنے کا نہیں ہوگا، سکن کا ہوگا۔ اگر سکن پوری اتار دی جائے، اس کے بعد باقی گوشت اور ہڈیاں رہ جائیں، درد نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس طرف اشارہ کر دیا، فرمایا کلما نضجت، جب بھی پک جائیں گی، جلودہم، ان کی سکنز، ان کی کھال اتر جائے گی، آگ جو لگے گی کھال تو اترے گی، تو پھر تو کہیں گے مزہ آ گیا، چلو مسئلہ ختم ہوا، درد تو ختم ہوا۔ اللہ کہتے ہیں بدلناہم،
ہم اس کو بدل دیں گے جلودن اور کھال سے، غیرہا اس کے علاوہ، ان پہ کھال چڑھاتے رہیں گے، درد پہ درد ہوتا رہے گا، درد کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا. اس لیے ایک بار کھال ان کی پک کے ختم ہوئی، سکڑ جائے گی، گوشت آ جائے گا، پھر اللہ کھال چڑھا دے گا، پھر تکلیف شروع، کیونکہ تکلیف ان کو چلتی رہنی ہے. یہ نہ سمجھے کہ یہ تکلیف کا سلسلہ چلے کھال ایک بار جائے گی اس کے بعد ختم ہو جائے گا، نہیں، ختم نہیں ہوگا. لیذوق العذاب، کیوں یہ بدلنے کا عمل ہوگا؟ تاکہ یہ عذاب چکھتے رہیں. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ کی عزیزاً، اللہ کا غلبہ بھی مکمل ہے، حکیمہ، حکمت و دانائی بھی مکمل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، سندخلہم، ہم ان کو داخل کریں گے، جنات، ایسی جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں وہ رہیں گے ابداً، ہمیشہ، وہاں ہمیشہ کا ان کا ریزیڈنس پکا پتہ ہوگا. لہم فیہا ازواج مطہرہ، اور وہاں ان کے لیے ان کے اسپاؤس بھی بڑے پاک باز ہوں گے، مردوں کے لیے بیویاں بہت پاک بیویاں ہوں گی، کوئی غیبت نہیں کریں گی، کوئی چاپلوسی نہیں کریں گی، کوئی بے وفائی نہیں کریں گی، کوئی دھوکہ نہیں دیں گی، کوئی اپنے آپ کو ان پر مسلط کرنے کی کوشش نہیں کریں گی، پاک باز ہوں گی. ایسے عورتوں کو بھی مرد جو ملیں گے وہ پاک ملیں گے. ان کے مرد اگر وہی مرد ہوں گے تو ان کے اندر اگر کوئی خرابیاں تھیں سب دور ہو چکی ہوں گی، جسمانی پلیتیوں سے بھی محفوظ ہوں گے، اخلاقی، روحانی اور نفسیاتی پلیتیوں سے بھی پاک ہوں گے. وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم انہیں داخل کریں گے ایسے سائے میں جو بڑا سایہ دار ہوگا. کیا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جنت میں روشنی نہیں ہوگی، روشنی ہوگی لیکن تپش نہیں ہوگی. سورج آتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے، گرمیوں میں روشنی ملتی ہے لیکن تپش کے ساتھ آتا ہے، اس لیے سورج اچھا نہیں لگتا، بھاگ کے ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں سائے. اللہ فرماتے ہیں جنت میں تمہیں روشنی ملے گی پوری، لیکن تپش سے پاک ہو، کیونکہ مرد ملے گا، دلہن ملے گی، مگر گندگی سے پاک ہوگی، یعنی ہر خوبی ملے گی، اور اس کے ساتھ اگر کوئی کانٹے ہیں تو وہ نہیں ہوں گے. ان اللہ یامرکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے بندے بن کے رہو، اور اللہ کے بندے بن کے رہنا ہے تو سن لو، ان اللہ یامرکم، یقیناً اللہ تم سب کو حکم دیتا ہے، حکم دے رہا ہے، ان تؤدوا، کہ ادا کیا کرو، الامانات، امانتیں، الی اہلہا، اس کے حقدار کو، جس نے امانت دی ہے اسی کو دو، جو جس مقام کا حقدار ہے اس کو وہی سٹیٹس دو. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اب ان کی رسالت کو مانو، یہ حق ہے تمہارا، امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ. میرٹ پہ کام کرو، یہ ہے امانتیں حق پر پہنچانا. نوکری دینی ہے، جو میرٹ پہ آتا ہے اس کو دو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، ان تحکموا، تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ تحکموا، تم فیصلہ کرو، بالعدل، انصاف کے ساتھ. ان اللہ نعم ما یعظکم، بے شک اللہ تعالی نعم، بہت اچھا ہے، یعظکم، جو مشورہ دے رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے تم کو، بھی، جس چیز کی، بھی یعظکم، تمہیں نصیحت کر رہا ہے، بھی، اس چیز کی، جس چیز کی اللہ نصیحت کر رہا ہے، نعم، وہ بہت اچھی ہے. اللہ تمہیں جس چیز کی نصیحت کرتے ہے وہ بہت اچھی ہے، مان لیا کرو. یہ نہیں کہ اس وقت دل کر رہا ہو تو کریں گے، نہیں کر رہا تو نہیں کریں گے، پھر تو تم اپنے دل کی مان رہے ہو، اللہ کی نہیں مان رہے. اللہ کی نصیحت مانو، کیونکہ اللہ جو نصیحت کرتا ہے وہ بہت اچھی ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالی ہی تو ہے سننے والا، دیکھنے والا، سب سن رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے.
کوئی چیز نہیں جو اللہ کو نہ دکھتی ہو، کوئی چیز نہیں جو اللہ کو نہ شنید ہوتی ہو. تمہارے دل کی دھڑک 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 بھی سنتا ہے. تم نہیں دیکھ سکتے اس دھڑک کو، سن سکتے ہو، اللہ اسے دیکھتا بھی. دل کے اندر ابلنے والے جذبات اور ان جذبات کی ایک خاص لہر و کیفیت اللہ دیکھ رہا ہے، جن کو تمہیں بھی پتہ نہیں چلتا کہ میرا دل کیا کر رہا ہے. کہتے نہیں کیا دل کر رہا ہے کچھ ہو، لیکن کیا ہو ابھی سمجھ نہیں آ رہی. ہوتا ہے نا، آپ کو اپنے دل کی باتوں کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اللہ کو سارا پتہ. سمیعاً بصیرا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ہاں، زندگی گزارنی ہے تو یوں گزارو کہ اطیعوا، اطاعت گزار بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ، اطاعت شعار بن جاؤ اللہ کے، واطیعوا الرسول، اور اطاعت شعار بن جاؤ رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے. اطاعت کرو اللہ کی. اللہ کی باتوں کا کہاں سے پتہ چلے گا؟ تمہارے دل میں خیال آئے گا، تمہارے دماغ میں بات آئے گی؟ نہیں، وہ ساری باتیں شک کی ہیں. جو اللہ کے رسول سے بات آئی ہے وہ پکی ہے. پک پر عمل کرنا ہے. شک اس کے خلاف جائے تو شک کو دھتکار دینا ہے، دھکا دے دینا ہے. جو رسول کے ذریعے سے بات ملے وہ پکی ہے. اس کی تشریح کیا کرنی ہے وہ علم آپ کا بتائے گا. وہ اللہ کے نبی کے ساتھیوں نے اس کو کس طرح لیا تھا یہ بات آپ دیکھیں گے. پھر اللہ والوں نے کس طرح اس کو آگے چلایا یہ دیکھیں گے. لہذا اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، واقع معنی اور، اولی والے، الامر معاملے والے، منکم تم میں سے، جن کو اللہ نے ذمہ داریاں دی ہیں ان کی اطاعت کرو گے. کیونکہ رسول جب سامنے نہیں ہے، یہ ایسی تعلیم ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوئی، بعد کے زمانے میں ہوئی ہے. تو اب کیسے کریں؟ تو پھر اس وقت جو تمہارے بڑے ہیں ان کو دیکھ کر چلو، ان کے مطابق عمل کرو. اولی الامر منکم، جو تمہارے بڑے ہیں معاملات کے. حکمران بھی ہو سکتے ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، ہاں حکمران ہیں، حکمران کی مان کے چلو گے. جو دنیاوی معاملات ہوں گے اس میں حکمران کی مان کر چلو گے، بشرطے کہ وہ اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو. کوئی نئی چیز ہے جس پر نہ اللہ کا حکم ہے نہ رسول کا حکم ہے نہ اس کی مخالفت ہے، کوئی حکم مل دیا حکمران کی طرف سے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے. مثلا اشارہ جب ریڈ ہو تو اس پہ رک جاؤ. اللہ کا حکم نہیں ہے لیکن اللہ نے منع بھی تو نہیں کیا. یہ رسول کا حکم نہیں ہے، رسول نے منع بھی تو نہیں کیا. حکمرانوں کا، حکومت کا، اسٹیٹ کا حکم ہے تو مانو گے. اولی الامر منکم، تمہارے حکمرانوں کا یہ فیصلہ ہے، ایک اسٹیٹ کا فیصلہ ہے، اسے مانو گے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، لیکن اگر تم کسی معاملے میں اختلاف کرو، یعنی تمہیں پتہ نہیں یہ حکومت یہ فیصلہ کر رہی ہے جبکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ غلط ہے، ٹرانسجینڈر، اور اس میں اگر کوئی قباحتیں ہیں قانون کا اچھی طرح مطالعہ کرو، دیکھو اگر واقعی اس میں کوئی اسلام کے خلاف باتیں ہیں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو تم واپس لے جاؤ معاملے کو اللہ اور رسول کی طرف. قرآن میں دیکھو، سنت میں دیکھو. حضور زندہ ہے تو حضور کی خدمت میں پیش کرو. حضور اس وقت موجود نہیں ہے تو آپ کی سنت میں دیکھو کیا اس کام کی اجازت ملتی ہے، کیا قرآن اس کام کی اجازت دیتا ہے. اگر تمہارا اختلاف ہو جائے ریاست کے ساتھ تو فیصلہ کون کرے گا؟ قرآن، سنت. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ جو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ان کے اطاعت کی روشنی میں اولی الامر کی اطاعت کرو. لیکن اگر کہیں اختلاف ہو جائے تو معاملے کو اللہ اور رسول کی طرف لے جاؤ. یہ جو تمہیں کہا جا رہا ہے نا، اس پر عمل کرو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے تو.
اگر نہیں کرو گے اس پر عمل تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان منہ سے کہتے ہو ہے نہیں. اگر ہر معاملے کو اللہ اور رسول کے حکم کے تحت نہیں دیکھتے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تمہارا منہ بولا ایمان ہے، حقیقتاً ایمان نہیں ہے. ذالک خیرون، یاد رکھو یہ جو تمہیں مشورہ دیا جا رہا ہے، جو تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، جو تمہیں حکم دیا جا رہا، اللہ کا حکم، رسول کا حکم، پھر اولی الامر، اور اولی الامر کا بھی اگر اللہ رسول کے خلاف ہو تو پھر اسے چھوڑ دو. یہ جو تمہیں کہا جا رہا ہے ذالک خیرون، اس پر عمل کرنا بہتر ہے. وہ احسن، اور بہت اچھا ہے، تاویلا انجام کے لحاظ سے، تاویلا انجام کا، اینڈ الٹیمیٹلی دیٹس بیٹر، بلکہ دیٹس دا بیسٹ. احسن بہترین ہے، تاویلا الٹیمیٹ. شاید فوری طور پہ لگے کہ یہ مشکل ہے، نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ تمہارا غلط خیال ہے، الٹیمیٹلی وہی ٹھیک ہے.